بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ میرے دو انتہائی پیارے دوست اسلام آباد سے، جن کا تعلق سردار ممتاز انقلابی سینئر جرنلسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ عباسی برادری کے سربراہ بھی ہیں آل پاکستان کے، اور اس کے علاوہ راجہ حماد عباسی صاحب، یہ بھی جانی پہچانی شخصیت ہیں اسلام آباد کی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ بزنس میں بھی انوالو ہیں اور سیاست میں بھی انوالو ہیں۔ ہم راستے میں نے ناظرین آپ سے ایک چھوٹی سی ڈسکس کی تھی، اور چھوٹا سا کلپ میں نے اپلوڈ کیا تھا، اور اس میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک تفصیلی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نااہل ہے، بزدل ہے، اسے نکالا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے اعظم سواتی صاحب کی بھی انہوں نے کافی کلاس لی، یہ خبریں آئیں، اور علیمہ خان ان کا بھی ایک سخت بیان آیا۔ تو اس کے فوراً بعد جو ہے ایک تحریک انصاف کی جانب سے ایک تردیدی بیان آ گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ تردید میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا، جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، انہوں نے ترجمان کی حیثیت سے یہ کہا کہ یہ ساری باتیں جو ہے یہ غلط ہیں، جتنے ٹی وی چینلز نے اور جتنا سوشل میڈیا پہ یہ بات آئی ہے یہ غلط ہے۔ لیکن میں آج اسلام آباد میں پہنچا، اور اسلام آباد میں مجھے غیر معمولی جو ہے حالات جو ہے وہ محسوس ہوئے، دیکھے گئے، اور پولیس کی اضافی نفریاں میں نے سڑکوں پر دیکھی، مین شاہراہ پہ دیکھی، اور ہر جگہ پر ناکہ بندی دیکھی۔ اس سے لگ رہا ہے کہ 4 تاریخ کا جو کہا گیا ہے، جس کو پروپیگنڈا کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ لگتا ایسے ہے کہ 4 کو کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور یہ ٹی چوک والا جو معاملہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور عمران خان والا جو بیان ہے یہ بھی مجھے کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہاں شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو بیان دیا ہے اس میں کچھ تضاد معلوم ہو رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے ہم سردار ممتاز انقلابی صاحب سے جو ہے وہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور ان کا تجزیہ لیں گے۔ جی سردار صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اسلام آباد کی آج کل کیپٹل کی صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ عمران خان کے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ باہر آنے کے کچھ چانسز ہیں؟ جی بہت شکریہ بہت صاحب۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان کی جو سیاسی غلطیاں تھیں اس کی طرف بیسکلی طور پہ صرف انٹلیکچوئل جا رہے ہیں، دانشور جا رہے ہیں، اہل قلم جا رہے ہیں، اہل علم جا رہے ہیں۔ چلتا پھرتا سوشل میڈیا اور ان کی اپنی ایک ٹیم جو ہے پیڈی ٹیم، وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر اس طرف میں لمبی گفتگو کروں تو گھنٹوں چاہیے، مگر مختصراً میں یہ گزارش کروں کہ پاکستان کی بقا اور اتفاق کے اوپر کوئی کمپرومائز کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے۔ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان ریاست جموں و کشمیر کو نگا پاکستان کے بانی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان میں فرق رکھیں، لوگوں کو متوجہ کر کے کہ حکومتیں آنی جانی چیز ہے، اور مملکت پاکستان تا قیامت رہے گا۔ حکومت کے چکر میں کہیں ایسے آنے والا وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پاکستان کے اوپر بھی بات کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ وقت ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کی حالات دیکھ لیں، باقی حالات دیکھ لیں کہ یہاں پہ حکومت کے چکر میں مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے، پاکستان کے اداروں پہ بات کی جاتی ہے۔ مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، صاف صاف آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان جو اقدامات کر رہے ہیں وہ کسی طور پر ریاست کے حق میں نہیں؟ حق میں نہیں۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کی پاپولیرٹی پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کی پاپولیرٹی بہت ہی وسیع ہے، نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی سطح پہ، مگر ہر منفی چیز کو اجاگر کیا جاتا ہے، منفی چیز کو چھپا دیا، مثبت چیز کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اور جب مثبت چیز کو آپ چھپاتے ہیں اور منفی کو اجاگر کرتے ہیں تو وہی چیزیں جو ہے نوجوان نسل اس کو اچیو کر رہی ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اڈیالہ جیل سے پیغامات آتے ہیں اور باہر آ کر پھیلتے ہیں اور عجیب عجیب سی جو ہے وہ باتیں کہ اڈیالہ جیل میں اس طرح کی فیسلٹیز تو کوئی نہیں ہے، جو ملاقات کے لیے جاتے ہیں ان سے زبانی گفتگو کر کے وہ آ کے باہر پھیلا دیتے ہیں، کوئی سچ ہوتا ہے، کوئی اس میں کوئی پیچھے سچ نہیں ہوتا۔ جہاں تک آپ نے بیرسٹر گوہر ایوب کو کہا ہے کہ وہ عمران خان نے کہا کہ بزدل آدمی ہے، تو یہ میں نے نہیں کہا سردار صاحب، یہ ایک بیان آیا ہے اور یہ کافی چینلز نے بھی چلایا ہے، چینل نے چلایا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب سے منسوخ کر وہ قیادت اس کی ہٹانی چاہیے۔ مگر گوہر ایوب نے وفا کی ہے عمران خان کے ساتھ مشکل وقت میں، بیرسٹر ہے، بارہ کھڑا ہے، ہر جگہ کھڑا ہوا ہے، اور عمران خان کی یہ چوائس تھی۔ آج اگر عمران خان گوہر ایوب کو چھوڑ کے کسی اور ایوب کو لگاتا ہے اور کسی وکیل کو لگاتا ہے تو اس پہ بھی اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پہ سیاسی کارکن تو ہو سکتا ہے مگر سیاستدان نہیں کہہ سکتے۔ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو میں اپنی ٹیم متحدہ اتحادیہ عباسیہ کی بناتا ہوں، انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل کی بناتا ہوں،
تو میں 100 دفعہ دیکھتا ہوں کہ ریاض بلوچ صاحب ہمارے خانپور میں اگر ذمہ دار ہیں تو یہ کتنا عرصہ چلیں گے. جب اعتماد ہوگا تو پھر اس کو چلانا پڑتا ہے, چھوٹی موٹی چیزیں درگزر کرنی پڑتی ہیں, پھر آپس میں بانٹنا پڑتا ہے. اور جو حلیمہ کا بیان آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر, تو یہ تو سوچا بھی نہ کہ 10 دن کے اندر عمران خان کو کوئی رہا کر دے گا. عدالتیں ہیں, کیسز ہیں, اور عدالتوں کا ایک نظام ہے. آرمی کورٹ میں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیس ان کا؟ میرے خیال میں آرمی ایسی غلطی نہیں کرے گی. میرے خیال میں آرمی ایک ادارہ بہت ہے. مہربانی سردار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اب راجہ عماد عباسی صاحب کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ گورنمنٹ, آپ ظاہری بات ہے کہ دارالحکومت میں بیٹھے ہیں, بڑے عرصے سے آپ بزنس سے بھی ریلیٹڈ ہیں, آپ مختلف شخصیات سے ملتے ہیں, حکومتی شخصیات سے بھی ملتے ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے اب اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کی, مسلم لیگ نون کی, ان کی اتحادیوں کی, پیپل پارٹی بھی اس میں شامل ہے, وہ کس حد تک کامیاب رہی ہے اب تک؟ بہت شکریہ سر. ابھی تو گورنمنٹ جو چل رہی ہے اس کی غیر یقینی بات ہے اور غیر معمولی بات ہے. گورنمنٹ چلتی کہیں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ کاروباری حالات دیکھ لیں, معاشی حالات دیکھ لیں, ملک میں ایک عجیب بے چینی سی پھیلی ہوئی ہے. جب تک معاشی بے چینی ہے ملک چلنا مشکل ہے. اس کے لیے ہمیں سیاسی مستحکم ہونا بہت ضروری ہے. اور بات یہ اٹل ہے کہ عمران خان ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور پاپولرٹی ہے ان کی, اور پاپولرٹی میں جمہوریت میں پاپولرٹی کو مانا جاتا ہے. جب تک تمام پارٹیاں یکجا پیج پر ہو کر سیاسی ہم پیرا نہیں ہوں گی تب تک معاشیت غیر مستحکم رہے گی اور سیاست غیر مستحکم. اس کا مطلب ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 4 تاریخ کو جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے, جی, تو ڈی چوک پہ کچھ ہونے والا ہے؟ ڈی چوک میں بالکل دھرنا ہوگا اور عوام نکلے گی, جیسا کہ پچھلے 2 جلسوں میں عوام نکلی ہے, کیونکہ عوام ایک بے بس نظر آ رہی ہے. اس کو سوائے عمران خان کے کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ حالات آپ کے سارے سامنے, ملک کے بھی حالات سامنے ہیں. اور اس نظر کو دیکھتے ہوئے عوام کی صرف اور صرف نظریں عمران خان پہ رہیں کہ دوبارہ شاید ملک سنبھال لے, کیونکہ باقی 13 جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور ان میں سے ابھی کچھ نہیں ہو رہا. مولانا فضل الرحمان کا کیا آپ دیکھتے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب اس ٹائم دیکھیں ملک کے لیے اور ملک کے لیے کھڑے, انہوں نے اتحاد بنایا ہے بالکل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے. وہ ایک آئینی جنگ لڑ رہے ہیں اور بالکل آئین کی جنگ کے ساتھ ہے. اگر آئینی جنگ اس طرح سے لڑ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے, قانون سازی کی ہوئی ہے, وہ ایکسٹینشن میرے خیال سے تو نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی کسی کا حق مارنا چاہیے دوسرے سینئر افسران کا. اس آئینی جنگ میں تحریک انصاف بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ عوام پوری ان کے ساتھ ہے, اور وہ ان کو جنگ لڑنی چاہیے. 2012-13 سے پیچھے آپ چلے جائیں تو اس سے پہلے سیاست میں گالم گلوچ اور اس قسم کی, جیسے پچھلے دنوں ہمارے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے, انتہائی ناخوشگوار واقعہ تھا, میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں, تو اس قسم کی نہیں تھی. اب یہ ساری فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گالم گلوچ کا کلچر تو دونوں بڑی سیاسی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے شروع کیا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. وہ پہلے بھی تھی, بالکل تھی, اور ایک دوسرے میں تنقید ہوتی تھی. کبھی چور کا نعرہ لگتا تھا, کبھی اس کا نعرہ لگتا تھا. دونوں پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کی سیاسی بچھاڑ کرتی تھی, مگر یہ بچھاڑ لوگوں کے گھر تک پہنچ چکی ہے اور عام عوام تک پہنچ چکی ہے. ایک سیاست کو سیاست کے پہلو تک دیکھنا چاہیے اور سیاست تک محدود رہنا چاہیے, نہ کہ کسی معزز شہری یا معزز افسران یا کسی عام بندے تک اس کو تنقید ہونی چاہیے. ایک آخری سوال, اگر موجودہ اسمبلی کے اندر تبدیلی آئے اور بلاول کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کیسا ہوگا ملک کے لیے؟ دیکھیں بلاول ینگ لیڈر ہے, عوام پاپولرٹی دیکھیں پاکستان میں 70% ینگسٹر ہیں, اس حساب سے دیکھا جائے تو بلاول اچھا لیڈر ہے اور ایک عوام کی نئی امید ہے, اس حساب سے بہتری آ سکتی ہے اور سیاست میں بھی آ سکتی ہے, معاشیت میں بھی آ سکتی ہے, کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا ہے, نواسا ہے, اور محترمہ بینظیر بھٹو کا شہید کا بیٹا ہے. اس حساب سے ان کی ملک کے لیے بھی قربانیاں ہیں اور سیاست کی بھی قربانیاں ہیں. زرداری صاحب کو نہ بھولے, اس کا بیٹا بھی ہے. بالکل زرداری صاحب کا ہے, مگر زرداری صاحب کی قربانیاں تو وارث ہو. بہت مہربانی سردار ممتاز انقلابی صاحب اور اس کے علاوہ راجہ عماد عباسی صاحب. آج ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھ کر ہم نے یہ چھوٹی سی گفتگو کی, اور ناظرین آپ نے میرے چینل کے تھرو یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ کس سمت جو ہے حالات جا رہے ہیں. ہماری دعا ہے مملکت کی خیر ہو,
ملک کی خیر ہو، قوم کی خیر ہو اور سیاسی استحکام ملک میں آئے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے